دیکھنے سننے والوں کو انعام کا سلام پہنچے۔ دوستو، آج ہم اس ممکنہ اسٹریٹجی کی بات کریں گے کہ پاکستان نے کس طرح بھارت کو پاکستان کے اندر داخل ہونے سے روکا ہوا ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ جاننے کے لیے آپ کو سائیکولوجیکل اسٹڈی ذرا دیکھنی ہوگی کہ انسان اور قوم کی نفسیات کیا ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جو کہیں گے وہ اس کا الٹ کریں گے، یہ کمزور قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ تو یہی ممالک کی نفسیات پر بھی منطبق آتا ہے۔ اب انڈیا نے پاکستان پر حملہ کرنا تھا، یہ مہینہ ڈیڑھ مہینے پہلے کی بات لگتی تھی، لیکن پاکستان کی جو اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان یہ تاثر ابھارے کہ پاکستان کسی وقت LOC کو کراس کر سکتا ہے، پاکستان بھارت پر حملہ کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے بھارت اپنے آپ کو روکے ہوئے کہ پاکستان کے ڈیزائن کو حملہ کرنے کے انہوں نے اپنی ڈیفینسو اسٹریٹجی بنائی ہے، اور یہ پاکستان کی بہت اچھی چال ہے کہ وہ بھارت کو پاکستان میں داخلے میں ضرور روکے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بالفرض لڑائی ہوتی ہے تو پاکستان کی مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ بھارتی افواج کو پاکستان کے اندر 10-12 کلومیٹر سے زیادہ نہیں آنے دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو پوائنٹ پاکستان نے چنے ہوں کہ یہاں سے بھارت کو اندر آنے دیا جائے، وہاں پر کوئی وہ میجر رکاوٹ بھی پیدا نہیں کرے گا، کوئی سخت قسم کا جوابی کارروائی اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک کہ اس پوائنٹ پر بھارتی افواج، اس کی آرمرڈ جو بھی ہتھیار ہیں وہ اس رینج میں نہیں آ جاتے۔ اس کے بعد اس دوران پاکستان دنیا کو جھنجھوڑنے کی کوشش بھی کرے گا کہ بھارت پاکستان کے اندر آ رہا ہے، اور وہ جب اس رینج میں پہنچ جائیں گے تو پھر جو وہ پٹاخے جن کو انڈیا پٹاخے کہتا ہے وہ جب چھوڑے جائیں گے تو پھر یہ جنگ کا حتمی فیصلہ ہوگا، اور اس کے ساتھ چائنا، لداخ، اروناچل اور جو بھی اس کی ساتھ والی مقامات پر اس میں ڈپلائی کی ہوئی چکن نیٹورک وہ پھر وہاں سے ایڈوانس کرے گا۔ ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے میرے بھارتی لوگوں کے لیے کہ آپ کی جنگ کے لیے کوئی بھی میدان میں نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے آپ کو اسلحہ بھی پرووائڈ کرے اور کوئی تقریریں ہو جائیں، نہ تو امریکہ آپ کے لیے آئے گا، وہ اس لیے کہ امریکہ نے افغانستان میں جو شکست کھائی ہے اس سے پہلے ویتنام اور دیگر جگہوں پہ اس نے یہ سوچا ہے کہ ہم بیک پر رہ کے لوگوں کو آگے کریں گے، ہم خود انوالو نہیں ہوں گے۔ اور جہاں تک معاملہ فرانس کا، برطانیہ کا، آسٹریلیا کا، تو یہ ملک کبھی بھی ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے، نہ یہ اس کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ یہ جنگ چائنا کے خلاف انڈیا نے خود لڑنی ہے، اور وہ اپنی حیثیت جانتا ہے کہ اس لڑائی میں اس کو کتنا فائدہ ہوگا، کتنا نقصان ہوگا۔ یہ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ساؤتھ چائنا سی اور انڈین اوشن میں جس بھی ملک نے پہلی گولی چلائی، پہلا میزائل فائر کیا، وہ اس کی تباہی کا موجب ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر امریکہ پہلا فائر کرتا ہے تو چائنا اس کی بحر ہند میں اور ساؤتھ چائنا سی میں اس کی جتنی بھی ڈپلائمنٹس ہیں، چاہے وہ سی ڈپلائمنٹس ہیں یا وہ گراؤنڈ ڈپلائمنٹس ہیں، ان کو بیک وقت وہ تباہ کر دے گا، کیونکہ اس کے پاس اخلاقی جواز بھی ہوگا، قانونی بھی۔ اسی طرح امریکہ چاہ رہا ہے کہ انڈیا کو ہانگ کانگ کے معاملے میں، کوریا کے معاملے میں، جاپان کے معاملے میں، ان تمام معاملات میں انڈیا کو فرنٹ فٹ پر رکھے
اور تاکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ چین ہندوستان میں جو گرما گرمی ہے یہ بڑھے، یہ کم نہ ہو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یہ جو ہانگ کانگ اور تائیوان کے بارے میں جو اسٹینس لیا ہے امریکہ نے اور بھارت کو آگے پش کیا ہے، اس کے کوئی منفی نتائج نہیں ہوں گے؟ اس کے منفی نتائج کو بھارت کو بھی اندازہ ہے، لیکن وہ اس سطح پر پہنچا دیا گیا ہے امریکہ کی طرف سے کہ وہ اسٹیپ ڈاؤن کرتا ہے تب بھی مرتا ہے۔ کوئی دنیا میں اس کی ساکھ ہے وہ ختم ہونے والی ہے کہ بھارت ایک بڑی فوجی قوت ہے، اور اگر وہ ٹکر لیتا تو پھر اس کے حصے بستے ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی نظر نہیں آتی۔